سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے، 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں توحید کا مضمون ہے ابتدا میں، بیچ میں کچھ احکامات بھی ہیں۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس سے پیچھے جو صورت گزری ہے سورہ مائدہ، اس میں فروعی احکامات ہیں، الگ الگ احکامات دیے گئے ہیں، اور اس میں کچھ اصولی احکامات ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں۔ توحید سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور دوسری بات آسمان اور زمین کے اندر ایک تو تاریکیاں پیدا کی اور ایک روشنیاں پیدا کی، وجعل الظلمات والنور۔ اب یہ تاریکی اور روشنی ایک تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی، اس کے الگ مقاصد ہیں، لیکن دوسری طرف دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کے علاوہ کچھ اور تاریکیاں اور روشنیاں بھی ہیں۔ وہ ایمان کی روشنیاں ہیں اور گناہوں کی تاریکیاں ہیں، وہ توحید کی روشنیاں ہیں اور شرک کی تاریکیاں ہیں۔ لہذا دنیا کے اندر انسان اندھیروں کو پسند نہیں کرتا، روشنی کو پسند کرتا ہے۔ لہٰذا ایمانی طور پر، روحانی طور پر بھی انسان کو گناہوں کی تاریکی اور شرک کی تاریکی کو پسند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توحید اور ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی کو پسند کرنا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس نے تاریکیاں بھی بنائی ہیں اور روشنیاں بھی بنائی ہیں، اور انسان کیا چاہتا ہے؟ روشنیاں۔ لہٰذا اللہ نے جو دوسری روشنی پیدا کی ہے اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ دن اور رات کو روشنی اور تاریکی کو آیت کے طور پر، اللہ کی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو اس کا جہاں ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت پر غور کرو، وہاں یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ تم یہ بھی دیکھو کہ تم تاریکی میں ہو یا روشنی میں۔ اس لیے اگلا جملہ بتا رہا ہے، یہ جو مطلب میں نے بتایا اس کا اگلا جملہ بتا رہا ہے، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے اعراض کرتے ہیں۔ کس کی طرف جاتے ہیں؟ تاریکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انسان اپنی حقیقت پر غور کرو، هو الذی خلقکم من طین، وہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر زندگی کا ایک متعین وقت متعین کر دیا، فلاں دن شام ہوگی تو اسی دن ہوگی، فلاں لمحے میں شام ہوگی تو اسی وقت ہوگی، انتظار نہیں کیا جائے گا۔ واجل مسمى عنده، اور اس کے پاس تیرا وقت مقرر ہے۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وہی ہے زمین میں بھی۔ مطلب زمین میں انسان کو جب بھیجا تو زمین میں انسان زمین کا خدا بن بیٹھا، انا ربکم الاعلیٰ کی اس نے صدائیں لگائی، اور جو اس کے کام ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ گویا کہ یہ دنیا کا خدا بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات کئی جگہ قرآن پاک میں فرمائی، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے، وہی اللہ زمین میں بھی ہے۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہاری مخفی حالت کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ توحید کا مضمون آگے چلا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے اندر نقصان اور نفع صرف اللہ کی ذات سے متعلق ہے، نقصان بھی اللہ پہنچاتے ہیں اور نفع بھی اللہ پہنچاتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ زندگی چلتی رہے گی، یہ دنیا یوں ہی چلے گی، لیکن اس کی ایک انتہا ہے۔ جس طریقے سے فرمایا اجل مسمى، انسانوں کی عمر کی جس طریقے سے انتہا ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کی بھی ایک انتہا ہے، اور اس انتہا نے ہونا ہی ہونا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، پھر اس دن ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے، وہ جنہوں نے شرک کیا ان کو بھی اکٹھا کریں گے، وہ جو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے ان کو بھی اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، لاؤ کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے رب کے شریک ہیں۔ انظر،
کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے اپنے اوپر انہوں نے جھوٹے بہتان باندھے۔ آج اس قیامت کے دن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب لے گا، ضل عنہم، وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ گڑھ رکھے تھے، جو خدا اللہ کے ساتھ گڑے ہوئے تھے، جو شریک اللہ کے ساتھ گڑے ہوئے تھے، وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے گم ہو جائیں گے۔ بلکہ کچھ کو تو اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو پتھر کے انہوں نے بنائے تھے جہنم کی آگ کو دہکانے کے لیے ان میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد دنیا کی حقیقت کے اوپر انسانوں کو حکم دیا گیا کہ دیکھو تم کس دنیا کی وجہ سے اپنے رب کو چھوڑتے ہو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو دنیا بھی اللہ سے دور ہے گویا کہ اس کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی ملاقات کی امید ہے وہ غفلت کی زندگی نہیں گزارتا۔ سورہ کہف کے آخر میں بھی آیا فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ انسان جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ سو کے زندگی نہ گزارے۔ وہ ابھی سو رہے ان کو نہیں میں بول رہا ہوں، ہاں جو سو کے زندگی گزارے یعنی غفلت کی زندگی گزارے، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے۔ تو فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا۔ اللہ کی ملاقات کو کون جھوٹا سمجھے گا؟ اللہ کی ملاقات کو جو جھوٹا سمجھے گا اس کی بھی ملاقات ہوگی، اور جو سچا سمجھے گا اس کی بھی ہوگی، لیکن جو تیاری کرے گا اس کی ملاقات بہتر ہوگی۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ نقصان میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا سمجھا، حتیٰ یہاں تک کہ کب تک جھوٹا سمجھا؟ زیادہ دیر نہیں سمجھ سکے، زیادہ دیر نہیں جھوٹا سمجھ سکے، حتیٰ اس وقت تک اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، جب ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی۔ اور ہر انسان کی قیامت دراصل اس کی موت ہے، ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے۔ جب اس کے پاس موت آ گئی قالوا، تو وہ کہنے لگے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے ہم پہ افسوس جو کام ہم نے کیے، وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، آج وہ اس دنیا کو رخصت کر رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کس حال میں؟ فرمایا بوجھ لے کے جا رہے ہیں، کیا کر کے؟ بوجھ لے کے جا رہے ہیں، دنیا سے بوجھ لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے میرے پہ بڑا بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ذمہ داریوں کا بوجھ، یہ غموں کا بوجھ، یہ بیماریوں کا بوجھ، یہ تو موت پہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ساری ذمہ داریوں کے بوجھ موت پہ ختم، سارے غموں کے بوجھ موت پہ ختم، سارے رشتہ داریوں کے بوجھ موت پہ ختم، سارے قرضوں کے بوجھ موت پہ ختم، سارے بوجھ ختم۔ اب اصل بوجھ وہ ہے جو انسان یہاں سے لے کے جا رہا ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اپنے بوجھوں کو عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشت پر لاد کے لے جا رہے ہیں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یہ کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ قبر کی منزل یہ بڑی مشکل منزل ہے، بوجھ والوں سے یہ آسانی سے پار نہیں ہو سکے گی، بوجھ والوں سے آسانی سے پار نہیں ہو سکے گی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے۔ قرآن پاک دنیا کو کھیل اور تماشا کیوں کہتا ہے اور کیا مقصد ہے اس کا کہنے کا؟ حالانکہ ہم تو نہیں کھیل رہے، کوئی تماشا تو نہیں ہو رہا۔ ایک طرف کہتے نہیں دنیا تماشا نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے نہیں کھیل اور تماشا دونوں باتیں ہیں نہیں۔ تو فرمایا یہ کھیل اور تماشا اس اعتبار سے ہے کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے، جیسے کھیل کی کوئی عمر نہیں ہوتی، تھوڑی دیر میں کھیل ختم، تھوڑی دیر میں تماشا دیکھنے والے اٹھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس اعتبار سے یہ کھیل تماشا ہے، اور اس اعتبار سے کھیل تماشا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ دنیا ایک دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، اس اعتبار سے کھیل تماشا نہیں ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کھیل تماشا ہے کہ اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اس کے مقابلے میں جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر، دار الآخرہ، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہتر ہے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس پارے کی ہم آخری دو آیتیں سنیں گے، بس پھر بات ختم کریں گے۔ فرمایا جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور وہ بوجھ جو انسان جو بوجھ لاد کے جاتا ہے یہاں سے، شرک کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ، برے اعمال کا بوجھ، وہ کیسے اس دنیا سے جاتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بہت بڑا ظالم ہے وہ انسان جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھ کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ، اور تو دیکھے گا
کاش کہ تو دیکھتا، لو اصل میں کاش کے لیے، کاش کہ تجھے وہ منظر نظر آتا، اذ الظالمون جب ظالم لوگ، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں، موت کے نشے میں، موت کی سختیوں میں جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیسے جا رہے ہوتے ہیں؟ والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلاتے ہیں، چلو چلو اپنے رب کی طرف، اب تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ فرمایا اخرجوا انفسکم، فرشتے ہاتھ پھیلاتے اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں باہر نکالو، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں باہر نکالو۔ اصل میں نکالو کا مطلب یہ نہیں کہ اس انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنی جان نکالنا، یہ ایک ڈانٹ ہے کہ چلو مرو، اخرجوا انفسکم کا مطلب چلو اب مرو، اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو۔ اور جان نکالنے کا تذکرہ آیا 30ویں پارے میں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، وہاں فرمایا جب جان نکالنے والے نکالتے ہیں تو والنازعات غرقا، ڈوب کے نکالتے ہیں، مطلب کھینچ کے نکالتے ہیں، اور فرمایا اس طریقے سے نکالتے ہیں جیسا کہ سیخ کے اوپر جس طریقے سے وہ گوشت کو لگایا جاتا ہے اور پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، یا پھر ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر رکھا جاتا ہے پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، اس طریقے سے حدیث کے اندر مثالوں میں آیا، فرمایا اس طریقے سے اس کی جان کو نکالا جاتا ہے، غرقاً، ڈوب کر۔ والناشطات نشطا، اور جو ایمان والے ہیں ان کی بالکل جو ہے نرمی کے ساتھ نکالا جاتا ہے ان کی روح کو۔ تو یہاں فرمایا فرشتے ان سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، چلو مرو، نکالو اپنی جانیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے۔ اور وہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ موت کی سختیوں سے شروع ہو گیا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا ولی اور کارساز سمجھتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تم بڑے بنے ہوئے تھے، اللہ کی آیتوں کے، اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلے میں تم کیا بنے ہوئے تھے؟ بڑے بنے ہوئے تھے۔ تستکبرون کا مطلب صرف تکبر کرنا نہیں، تستکبرون کا مطلب بڑا بنا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں دین پر چلنے کی، بڑا ہوا بنا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں آخرت کی تیاری کرنے کی، بس یوں ہی دنیا میں مستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اچھا تم بڑے بنے ہوئے تھے، آج ذرا ایک سوال کا جواب دو، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے کیوں آئے؟ دنیا میں تو تم بڑے تھے، تمہارے آس پاس بہت لوگ تھے، لقد جئتمونا فرادا، دیکھو آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے، اور اس لیے اکیلے آئے کما خلقناکم اول مرہ، جب ہم نے تم کو اس دنیا میں بھیجا تھا تب بھی کیسے بھیجا تھا؟ اکیلے بھیجا تھا، اور پھر وترکتم، اور چھوڑ دیا سب کچھ تم نے، وترکتم، تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، ما خولناکم، جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا۔ اس وقت انسان کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کمایا، اس وقت انسان کو یاد آتا ہے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کہ میرے پاس کیا کیا تھا، لیکن فرشتے یاد کرواتے ہیں۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، یاد کرو وہ سب کچھ جو تمہارے پاس تھا، مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، کہاں چھوڑا؟ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، پیٹھ کے پیچھے۔ ابھی جا رہا ہے نا دنیا سے انسان، ابھی وہیں کھڑا ہے، اور فرشتے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگ کے سنیے جی، فرشتے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اپنی پیٹھ کے پیچھے کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے، ذرا مڑ کے تو دیکھ پیچھے، پیچھے ماں کھڑی ہے، پیچھے بہن کھڑی ہے، پیچھے دوست کھڑے ہیں، پیچھے مکان کا گیٹ ہے، پیچھے وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، پیچھے وہ بنگلے ہیں، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ کے پیچھے تو دیکھ، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ تمہارے پیچھے کیا ہے، اللہ نے کیا تمہیں دیا تھا اور تم کیا چھوڑ کے آ رہے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اچھا اور پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھتا اور ساتھ بھی تیرے کوئی نہیں ہے، وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَ، اور تیرے ساتھ کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، تو کسی سفارشی کو بھی نہیں لے کر آیا، الذین زعمتم، اور خاص کر وہ سفارشی جو تمہیں لگتا تھا کہ وہ تمہاری سفارش کریں گے، لقد تقطع بینکم، سب کچھ سارے رشتے ناتے، تقطع ساری تاریں کٹ گئی، لقد تقطع بینکم ساری تاریں کٹ گئی، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور وہ سب کچھ گمراہ، وہ سب کچھ گم ہو گیا جس کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔